السلام علیکم۔ پروگرام آئینہ کے ساتھ طاہر احمد بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ عید پڑھنے نہ پڑھنے دینے کے حوالے سے باتیں پرائیویٹلی بھی بہت ہو چکی اور ویسے بھی، لیکن اس پہ بہت فوکس کر کے تو جناب اس کو ایک ایشو کے طور پر پورا لے لینا اور پھر ہائی لائٹ کرنا، اور پھر وہ میں اس لیے ضروری نہیں سمجھ پا رہا ابھی تک اس کو کوشش کے باوجود کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جسے کہتے ہیں ازر من الشمس، تو وہ جو سورج کی طرح واضح ہے کہ اس طرح کی حرکتیں کرنا بالکل ہار مانی ہوئی سوسائٹی جو ہے یہ بالکل انہی کا کام ہوتا ہے۔ اور دوسری یہ بات بھی کہ ٹھیک ہے 30 40 50 جگہوں پہ ایسا ہوا، جلوس نکلے، یہ کہا کہ جی نہیں پڑھنے دیں گے، نعرے بازی ہو رہی ہے، بکواس ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، تو کیا اب اس کو یعنی یہ کہیں کہ جی وہ مولوی نہیں نماز پڑھنے دیندے پہ؟ ٹی ایل پی والی پوتری ہے یہ بات۔ جو تھوڑا بہت بھی صورت حالات کو جاننے والے ہیں ان کے نزدیک اپنی بنیاد میں یہ بات غلط ہے کہ جی وہ ٹی ایل پی، کیا ٹی ایل پی، کون ٹی ایل پی؟ حیثیت ہی کوئی نہیں ان کی، وہ بنائی گئی ہے۔ اور میرا تھیسس یہ ہے کہ پاکستان میں احمدیہ ہیومن رائٹس وائولیشن اور احمدیوں کو ٹارگٹ کر کے پرسیکیوٹ کرنے کا جو پروسیس اور فینومینا چل رہا ہے امیجیٹ آفٹر انسیپشن آف دس کنٹری، یعنی 47 میں بن رہا ہے تو جلدی شروع ہو گیا، مطلب 53 میں ملک گیر لیول کا ہو گیا تھا نا فساد۔ کون نہیں جانتا کہ اس وقت کے عطا اللہ بخاری اور یہ مولوی مودودی اور یہ سارے جو تھے یہ کسی جوگے نہیں تھے سوائے اس کے کہ دولتانہ نے وہ فنڈز بھی اس طرف ایلوکیٹ کیے، اس سے صرف نظر بھی کیا اور انتظامیہ کو بھی بلائنڈ آئی رکھنے کے لیے کہا، اور بہرحال وہ ساری جو شورش تھی اس کو ریاست یعنی حکومت یعنی دولتانہ سے شروع کر کے آن ورڈ وہ ان کی بیکنگ حاصل تھی۔ دا مومنٹ کہ ریاست نے یہ فیصلہ کر لیا کہ نہیں یہ معاملہ ہاتھ چوں نکل رہا، تو 48 گھنٹے لگے ہیں اس ساری شورش کو مطلب وائنڈ اپ کرنے کے لیے۔ جنرل اعظم کو اس سے زیادہ ٹائم تو نہیں لگا۔ اس کے بعد جو 74 والی صورتحال تھی اس میں بھٹو کا ذاتی سٹیک تھا یہ، اور اسمبلی کی کارروائی کے نتیجے میں جب ممبران اسمبلی کی رائے جو ہے وہ مرزا ناصر احمد صاحب امام جماعت احمدیہ کی جوابات اور گفتگو سے ٹلٹ ہوئی ہے، تو یہ کہا جاتا ہے کہ بھٹو نے کہا تھا کہ میں تم پہ کتے چھوڑوں گا، تم ذرا اس کے خلاف ووٹ دے کے تو دیکھو۔ بہرحال اس میں ریاست ملوث تھی، ورنہ وہ ہنگامے اور وہ تحریکیں اور وہ ختم نبوت اور وہ اسٹیشن کے واقعات اور ان ساروں کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی، ریاست ملوث تھی۔ 84 میں تو ریاست کا اگا پیچھا جو ہے وہ ون اینڈ دا اونلی بن گیا نا، اور ضیاء الحق کی صورت میں اتنے ننگے اور بے شرم ہو چکا تھا ریاستی بندوبست کہ وہ جو آرڈیننس جاری کر رہے ہیں اس کو قانون کی شکل دینی ہے، اس کا نام رکھ رہے ہیں اینٹی احمدیہ، اینٹی قادیانی۔ تو لا تو جو ہوتا ہے وہ پرسن سپیسیفک ہوتا ہی نہیں ہے، تو جب ریاست اتنی ننگی ہو چکی ہو کہ وہ نام ہی رکھ لے کے اب ہے ہی احمدین سنب کرنے واسطے قانون بن رہا، اور اللہ حاضل کے آگے چلتے چلے جائیں اسی طرح آج تک، آج بھی وہی بات ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے ٹی ایل پی کے احمدیوں پر حملے کو ذرا اس کے اوپر ہاتھ رکھ لیں،
اور اس سے پہلے جو ان کے اندر ہزار ہزار کے نوٹ بانٹنے والا تھا، تو سارے اخبار بھرے پڑے ہیں، سارے اینالسٹ، سارے تجزیہ کار، کالم نگار، سارے کہتے ہیں کہ یہ ان کی بنائی ہوئی ہے، فوج کی بنائی ہوئی ہے۔ اس سارے کو اگر فوج کی بیکنگ اور انہی کے یہ بچے نہ ہوں تو ذاتی حیثیت میں ان کی حیثیت ہے کوئی نہیں۔ لہٰذا بار بار ان لوگوں بیچاروں پر فوکس کرنا، وہ تو چابی بھرے ہوئے کھلونے ہیں، پتلیاں ہیں جو انگلی کے اشارے پہ ناچ رہی ہیں۔ مگر ریاست یہ سارا کچھ کیوں کر رہی ہے، کس مقصد کے لیے کر رہی ہے؟ آج یہاں ہماری بات ہو رہی تھی تو میں نے اس میں فائنلی ہم اس بات پر پہنچے کہ گروپ دو ہی بن رہے ہیں۔ ایک ہیں جو انسانوں سے اور دنیا کے مفادات سے ڈر کے وہ فیصلے نہیں کر پا رہے جو انصاف پر مبنی ہیں، جس کے اوپر ان کا ضمیر گواہی دیتا ہے۔ میں چیلنج کرتا ہوں کہ ریاست کے جتنے اہلکار ہیں ان کی اکثریت ذاتی طور پر یہ جانتی ہے، ان کے ضمیر ان کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو ہم نے وتیرہ پکڑا ہوا ہے کہ چھڑ دیو تو پھڑ لو، یہ ریاستوں کو زیب نہیں دیتا، اور ان کو بہت سخت الفاظ میں شٹ اپ کال دینا ریاست کی ذمہ داری ہے۔ وہ پولیس والے جو وہاں پر اپنی گاڑیاں اور اپنی وردیوں سمیت پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، جمعہ پڑھنے پہ پکڑنے کے لیے، نماز پڑھنے پہ پکڑنے کے لیے، جب وہ جو مساجد یا نماز سینٹر ہیں ان کو سیل کرنے کے لیے، بنیادی طور پر ان کی ذمہ داری ان کا ڈیفینڈ کرنا ہے۔ لیکن وہ کیوں نہیں کر رہے؟ آئینی ذمہ داری ان کی وہی ہے جو میں عرض کر رہا ہوں، اور اپنی آئینی ریاستی ذمہ داری کو پورا نہ کرنے کی بنیاد صرف معاشرت اور اکثریت اور دنیا کے مفادات، ووٹ بینک اور اپنی رٹ کو کسی نہ کسی طرح قائم رکھنے کے ہتھ کنڈے کے طور پر وہ اس سے صرف نظر کرتے ہیں، مجرمانہ غفلت کا ثبوت دے رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں ہاں کری جاؤ، کوئی نہیں، انہاں دی خیر ہے۔ دوسری طرف جن کے ساتھ ہو رہا ہے، آپ یہ اس انسیڈنٹ کو تھوڑی دیر کے لیے بھول جائیں گے، جڑی 2005 دی چھوٹی عید جڑی ہے عید الفطر، وہ پڑھنے دی گئی ہے اتنی نو، شروع سے چل پڑیں۔ دولتانہ کے سامنے اس کا سیاسی اور دنیاوی مفاد تھا، جس پہ اس نے خدا خوفی اور انصاف اور ضمیر کی آواز کو قتل کیا اور اپنے دنیاوی سیاسی مفاد کو پانی دیا، اس کے ساتھ کھڑا رہا۔ نہ دولتانہ کے مفاد سرو ہوئے، نہ اس مسلم لیگ کا وقار بچا، نہ اس مسلم لیگ کو کوئی وہ انٹیکٹ رہ سکی، اور اس کے بعد کہتے ہیں جی ساڈے تے پھر ایوب خان مسلط ہو گیا نا، وہ سسٹم تو نہ بچا نا جو آپ چاہتے تھے۔ بھٹو نے اسی سیاسی مفاد کی خاطر، اسی ووٹ بینک کی خاطر، اسی پبلک پاپولیرٹی کو سامنے رکھتے ہوئے انصاف کا بھی خون کیا، ہیومن رائٹس کا بھی خون کیا، اور جو اس کی آئینی ذمہ داری تھی اس کے اوپر بھی کلہاڑا چلایا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ نہ وہ بچا، نہ اس کی پارٹی کے پلے کچھ بچا، اور بظاہر جی ہو جی انہوں نے جی غیر مسلم قرار دے دیتا۔ 53 میں بھی کمزور کرنے کی کوشش تھی، ڈس ممبر کرنے کی کوشش تھی، ان کا کلا کما کرنے کی کوشش تھی احمدیوں کا۔ 74 میں بھی یہی کوشش تھی، 84 میں بھی یہی کوشش تھی۔ جانتا تو ضیاء الحق بھی تھا اپنی ذات میں، یہ تو نہیں کہ اس کو پتہ نہیں تھا۔ انتہائی منافق آدمی تھا، پرلے درجے کا اپرچونسٹ تھا،
اوپر سے اس کو وہ طاقت کا انکویسچنیبل اور انلمیٹڈ سورس فراہم ہو گیا، لیکن اس کے باوجود اس کو پتا تھا. ثاقب زیروی صاحب جو واقعہ سناتے ہوتے ہیں کہ انہوں نے جس وقت وہ ابھی آئے ہی ہے تو اس نے کہا کہ جی مجھے اپنے اسلام کے لیے کسی نظام مصطفیٰ والوں کا یا دیگر اس طرح کی جماعتوں کا کسی کا کوئی سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے، یہ میرا اور خدا کا معاملہ ہے. تو ثاقب زیروی صاحب نے تسلی سے کہا کہ آپ نے یہ بیان دیا؟ جی ہاں دیا. کہ ہان انٹرنیشنل ایران کے جریدے کو بھی آپ نے یہ بات کہی ہے؟ جی کہی ہے. تو ثاقب زیروی صاحب نے اس بھری پریس کانفرنس میں پوچھا اس سے ضیاء الحق سے کہ پھر مجھے اپنے اسلام کے لیے آپ کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت کیوں ہے جناب؟ ہو ثاقب صاحب یہ ایک بڑا دلچسپ سوال ہے، اس پہ تفصیل سے بات ہوگی. رویداد خان ان کو بلانا بھی، ان کو ایوان صدر دعوت دو. تو کہتے ہیں کبھی بھی نہیں. وہ دعوت کون سی دینی ہے؟ مری چولے. اچھا یہی حال آج ہے. یہ جس وقت سوشل میڈیا پہ کئیوں کی میں پوسٹیں پڑھتا ہوں، مریم نواز یہ اس کو وہ ہو. مریم نواز وہی ہے نا جہاں جنا اسمبلی دیا سیڑھیاں دے وچ بکواس کرتا سی پیا. اس وقت مریم نواز نے یا اس کے پیو نواز شریف نے کب کہا تھا انہوں کو بندے دا پتر بنو؟ یہ تو ساڈا کام نہیں ہے. ہم سیاستدان ہیں، ہمارا کام لیڈرشپ ہے، ہمارا پارلیمنٹری افیئرز ہمارا مسئلہ ہے. مرزا صاحب کو گالیاں دینا وہ بھی اسمبلی کے کوریڈورز میں، یہ ہمارا کام نہیں ہے. اس وقت میں نے ایک لکھی بھی تھی، ایک آرٹیکل لکھا تھا جس کا عنوان ہی یہ تھا کہ پاکستان کی داماد انگیز اور سسرناک صورتحال. نہ سورے نو پرواہ نہ جوائی نو پرواہ، یہ وہی ٹبر ہے سارا. پھر بلاول، نہ بلاول دی ماں نو احساس ہویا کہ اسی چول ماری ہے، نہ او دے نانے نے یا کیتا. یہ کیڑیاں چوں ہیں بھئی؟ جو موسٹ کنسنٹریٹڈ ورژن آف پیپل پارٹی ہے وہ تو زیڈ بھٹو خود تھا نا. ذوالفقار علی بھٹو واز دا موسٹ کنسنٹریٹڈ ورژن آف پیپلز پارٹی. تو سب سے پہلے ملائیت کو رستہ دینے والا تو وہ خود ہے، اور وہ بھی اپنے مفاد کی خاطر. یہ ہو گیا ایک سائیڈ پوری کہ ایک پورا طبقہ، ایک پوری اکثریت، ایک پورا سسٹم، ایک پورا ریاستی بندوبست، اور اس کے پیچھے کتابچے والا آئین، اس آئین کے اندر امینڈمنٹس، اس آئین کے اندر کھلواڑ، اور اس کے آئین کے ساتھ مولیسٹنگ آف ڈفرینٹ ڈکٹیٹرز. یہ ایک پورا سلسلہ آپ ایک سائڈ پہ دیکھ لیں. اس کے پیرلل، اس کے مقابل پر ہر دفعہ، ہر موقع پر، بغیر کسی استثناء کے، ٹارگیٹنگ گروپ جو ٹارگیٹ بورڈ جس کو بنایا ہوا ہے، وہ 47 میں تو جیسے سارے لوٹے پٹے آئے تھے وہ بھی اسی طرح کے لوٹے پٹے تھے. وہ 53 میں آئے تو آپ نے ان کے امام جماعت احمدیہ کے ایک بیٹے کو، ایک بھائی کو، اور جس نے ہاتھ پڑا ان کو پکڑ کے اپنے جیل میں بھی ڈال لی. آپ نے 74 میں ایک طرح سے ساری قلم کر دیا کہ اسی سارے مسلمان ہیں جیویں دے بھی ہیں، اے تسی ہے ہی کافر ہو، تسی ہے ہی نان مسلم. اور وہ ٹارگیٹ بورڈ آپ کے سامنے رہا نا. ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ جو مسلسل آپ کے جو 1000 پیپر کٹس لگ رہے ہیں، ان کے نتیجے میں بلیڈ کر کے تو جماعت احمدیہ کو کمزور اور ختم اور مرنے والی تو ہو چکا ہونا چاہیے تھا نا اب تک. لیکن بدترین دشمن، بڑے سے بڑا پروپیگنڈسٹ اور بڑے سے بڑے یہ میڈیا ٹائکونز ہیں، یہ سارے کے سارے گواہ ہیں. ان کی چھاتیوں پہ مونگ ڈلتی ہوئی ہے یہ حقیقت کہ جماعت احمدیہ اس پاکستان میں بھی کمزور نہیں کر سکے اس کو، جس میں آپ سمجھتے ہیں کہ اتنے تین دے پلے شاہی کو نہیں بچی. 98 میں وہاں پہ میں نے ایک ایونٹ کروایا تھا اسلام آباد میں،
تو اس کی رپورٹ ظاہر ہے اس میں عبید اللہ علیم صاحب کے ساتھ شام تھی چوہدری محمد علی صاحب کی صدارت میں. بعد میں چوہدری صاحب کے انٹرویو اور مختلف اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ میں نے ایک رپورٹ کی شکل بنا کے ان دنوں میں لکھتا تھا اس میں اوصاف میں, اور حامد میر اس کے ایڈیٹر تھے. تو میں لے گیا, میں کہا اس کو مظہر برلاس میگزین ایڈیٹر تھے, کہتے ہیں میر صاحب نو یا مطلب اسے بھی پتہ تھا کھچرا آدمی ہے چنگا بھلا, پتہ تھا اس کو بھی کہ یہ اب چوہدری محمد علی صاحب ان کی تصویریں ان کا تفصیلی انٹرویو اور ساری باتیں آئیں گی, ہے تو یہ ادبی لیکن بہرحال چوہدری صاحب نون احمدی تھے. تو کہ میر صاحب دکھا لو, میں لے گیا حامد میر صاحب, ہاں جی تو یہ تسی ساڈے اخبار چوہدری محمد علی نو پروموٹ کرنا چاہتے ہو. ظاہر ہے کہ وہ جب ہتھے سے اکھڑ کے بات کی تو مجھے بھی بھول گیا کہ میں ان کے ہاں کالم لکھتا ہوں. میں کہ اے رپورٹ تے گئی نا جتھوں آئی سی, ہن تسی دسو تھوڑے تو پہلاں تھوڑے والد بھی علامہ وارث میر بھی صحافت چ سن. آپ بر صغیر پاک و ہند کی سیاست میں کوئی 10 سال کوئی دہائی ایسی ثابت کر سکتے ہیں جب اردو صحافت پرو احمدیت رہی ہو؟ ایک دہائی بھی ایسی ثابت نہیں کر سکتے آپ کہ جب اردو صحافت احمدیت کی سپورٹ میں رہی ہو. کہنا کی چاہتے ہو؟ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ مجھے یہی کہہ رہے ہیں نا, جاؤ جا کے اپنے ایم ٹی اے تے انہاں دی رپورٹ دیو چوہدری صاحب دی. آج جس ایم ٹی اے کا آپ مجھے تانا دے رہے ہیں وہ ایم ٹی اے آپ کے ساری عدم سپورٹ اور ساری مخالفت کے باوجود ہم اس پلیٹ فارم کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں نا آپ کے سامنے. منہ کالا آپ اپنے میڈیا ہاؤسز کا کر رہے ہیں, بے شرمی آپ لوگوں میں عام ہوتی جا رہی ہے. ہمارا تو کچھ نہیں بگڑا, ہم تو جب آپ کے ساتھ ہوتے ہیں اتنے حصے میں ڈنڈی مارے بغیر آپ کے ساتھ ہوتے ہیں. تو وہ جو 2 گروپ بنے تھے, ایک گروپ وہ ہے, اب یہ بالکل سادہ حقیقت سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں, اکثریت اور حکومت اور ریاست پر مبنی ایک گروپ وہ ہے جس نے ہمیشہ عامت الناس, دنیاوی مفادات, سیاسی ووٹنگ اور حلقے کی خاطر اور اس مفاد کو سیکیور کرنے کی خاطر جماعت احمدیہ کے حوالے سے اپنی ضمیر اور اپنی آئینی ذمہ داری سے روگردانی کی, اسے پسے پشت ڈالا بلکہ اسے پاؤں کی ٹھوکر پر رکھا. اور اس کے مقابل پر یہ چھوٹا سا جو اقلیت گروپ, کمزور ناتوان جماعت, مرزائی ماڑے, یہ وہ, پہلے دن سے لے کے انہوں نے دنیاوی مفاد, حکومتی خوف, معاشرتی پریشر, رشتہ داروں کا پریشر, برادریوں کا کک آؤٹ کر دینا, ان ساری چیزوں کے مقابل پر خدا تعالیٰ کے خوف کو اولیت دی. خدا کے حضور جان دینے کے حوالے سے جو ان کی ذمہ داری تھی اس کو اولیت دی, اور جس بات کو وہ خدا کی خاطر مان چکے تھے اس کا آج تک انکار نہیں کیا کسی نے بھی, کبھی بھی, کسی جگہ پہ بھی. یہ جو ٹامی ہے نا, تسی پڑھو کلمہ مرزے دے خلاف گالاں کڈو, یہ بکواس ہے, یہ پریشرائز ٹیکٹکس ہیں, پروپیگنڈا کے گیجٹس ہیں. جانتے آپ بھی ہیں کہ وہی ربوہ, وہی پاکستان کی جماعتیں, وہی شہروں میں جس طرح کی جماعت آباد تھی, ہر دہائی میں, ہر سمائی میں, ہر سال میں مسلسل ان کے پاؤں زیادہ پختہ ہو رہے ہیں. اور آپ کی جس وقت آپ نے ابتدا کی تھی اس وقت آپ کے پلے پھر بھی کچھ تھا. جس وقت آج کے دن اس عید الفطر تک آپ کی ریاست کی ریٹ احمدیوں کے حوالے سے چھوڑ کے باقی معاملات میں آپ ملاحظہ فرما لیں, آپ کا انٹرنیشنل سٹیٹس آپ ملاحظہ فرما لیں, آپ اپنی مالی صورتحال دیکھ لیجئے, آپ کے مقروض ہونے کی صورتحال دیکھ لیجئے, آپ کی جنرلی عام آپ کی جو پاپولیشن ہے, آپ کا ینگسٹر ہے,
اس میں امید کا کیا لیول ہے وہ ملاحظہ فرما لیجئے، اور کل کو آپ کوئی رول پلے کرتے ہوئے اپنے آپ کو ایز اے قوم، ایز اے ملک دیکھتے ہیں، یہ آپ خود دیکھ لیجئے۔ اور وہ جن کا کوئی بھی آپ کے خیال میں نہیں تھا، جن کا سارا یہی تھا کہ آپ مدد کرتے تو شاید، وہ 30 40 50 جگہوں پہ آپ نے تالے تولے لگا لیے ہیں۔ اگلی بڑی عید اور اگلی چھوٹی عید پہ پھر ذرا بتائیے گا کہ وہ مر گئے، وہ مک گئے، وہ وائنڈ اپ ہو گئے پاکستان سے۔ آج بتا رہا ہوں نہیں ہوں گے۔ اللہ حافظ۔